اچھا ہم اس کو تھوڑا سا موضوع کو آگے لے کے جاتے ہیں کہ یہ جو بیماروں کی عیادت ہے یا خلق خدا سے محبت ہے یا ان کی مدد ہے یا رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے، یہ بھی کوالٹی اسی میں آ سکتی ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو؟ دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، علماء نے جو ذکر کیا یقیناً رحمت کے حوالے سے، میں اس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کیٹیگری کو آگے اس کی شاخ آپ اس کے جزیات ذکر کر رہے ہیں، رحمت کا جو معنی ہے وہ رقت قلب ہے، یعنی ایسی کیفیت کہ جس کے دیکھ کر بندے کا دل نرم ہو جائے۔ اب اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف جب یہ نام منسوب ہوتا ہے تو ہمارے متکلمین علماء کہتے ہیں کہ یہاں رقت قلب کا معنی تو شبیر بھائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین بدن سے اور صفات انسانی سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء۔ وہاں معنی متحقق ہوتا ہے احسان کا، مہربانی کرنے کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کے دو اسماء حسنہ جو ہم کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، تو اس کا ایک وزن ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، زبان طالب علم سے ہم پڑھتے ہیں کہ ندما اور ندیم، یہ مبالغے کے صیغے ہیں، رحمان و رحیم۔ رحمان جو ہے وہ شبیر بھائی قبلہ وہ ایک ایسی رحمت پر محیط ہے کہ اپنی خلق کے اس کی رحمت کے دائرے میں خلق کا کوئی ایک فرد بھی سنگل بھی باہر نہ ہو، اس صفت کو رحمان کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ۔ اور رحیم کا اطلاق جو ہے جس طرح قرآن مجید میں حضور سید عالم میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کو پھر علماء نے اس انداز میں بھی ذکر کیا کہ رحمان کا اطلاق جو ہے کہ وہ فرمان بردار اور نافرمان دونوں پر رحمت کے ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے لیے، اور آخرت کے اندر جو ہے کہ وہ صرف فرمان بردار یعنی مومنین کے لیے تو رحیم۔ اس لیے رحیم جو ہے کہ وہ خاص ہے اور رحمان وہ عام ہے، اس لیے کسی بندے کو رحمان نہیں کہا جاتا، لیکن حضور سید عالم کے رحیم نام کہا گیا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں سر دست جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور ہماری کتابوں میں درج ہے، یہ جو آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ جس طرح کے غریبوں کی دادرسی کرنا اور تیمارداری کرنا اور ان سے ملاقات کرنا، دیکھیں نا یہ احسان کے ضمن میں تو آتا ہے نا، یعنی ایک بندہ ایسا ہے کہ جو نعمت اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے وہ اس سے کلاش ہے، تو فوراً آپ کے اندر اللہ نے ایک ترس کا جذبہ جو رکھا ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی زبانی ذریعے، اپنے مالی ذریعے، اپنے جملوں کے ذریعے یا اپنی کوئی بھی صلاحیت اور استعداد کے ذریعے میں اس بندے کو کوئی نہ کوئی تسکین و فائدہ پہنچاؤں۔ اس کو تعبیر کر دی ہے رقت قلب، یعنی آپ کا دل نرم ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں دل نرم، اب دل نرم و میڈیکل کے حوالے سے تو نہیں کہ دل نرم، وہ احساس جو ہے وہ مہربانی پر ابھار ہے کہ یار میں اس کا کچھ کر سکوں۔ تو یقیناً جس طرح کے ان علماء کاملین دامت فیوزم میں ذکر کیا، تو میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنی شاخیں آپ نے ذکر کی ہے، غریبوں کی مدد ہے، دادرسی ہے، تو یقیناً یہی رحمت کے بنیادی اجزاء میں سے، اگر رحمت کا جذبہ آپ دعویٰ کریں اور یہ جو خلق ہیں اور جو ڈسیبل قسم کے لوگ ہیں یا تکلیف اور آزمائش کے اندر پڑے ہوئے لوگ ہیں، ان پر اگر آپ کی کیفیت برانگیختہ نہیں ہوتی احسان کے لیے، تو یہ زبانی دعویٰ ہے اور یہ سخت دلی ہے۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہمارے وہاں دیکھیے آپ بھی ماشاءاللہ درسیات کو آپ نے ماشاءاللہ مکمل کیا ہے، ہمارے وہاں احادیث کے اندر باقاعدہ شبیر بھائی ایک چیپٹر باندھا جاتا ہے، ترجمۃ الباب، باب الرفق۔ رفق کا معنی ہوتا ہے دل کی نرمی، یعنی ایسے اعمال، ایسی مبارک اور سچی باتیں جس کو سن کر آپ کے دل سے سختی جائے۔ اب سختی جانے سے مراد کیا؟ انانیت جائے، بغض جائے، ریاکاری جائے، خود نمائی جائے، سختی جانے کا معنی، اور نرمی آئے۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک وظیفہ بتایا کہ آپ دیکھیں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بچے سے محبت فرما رہے تھے، مفہوم حدیث، تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ مزاجاً صحرائی لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کے لیے دل کو نرم فرمائے۔ تو گویا کہ یہ احساس بچوں کے لیے، کیونکہ وہ آپ کی طاقت ہم پلہ نہیں ہے، اس کی عمر رعایت اس کی شفقت و مہربانی کا تقاضا کرتے ہیں۔ اگر میرے اندر، آپ کے اندر یا کسی کے اندر بھی اپنے بچے کے علاوہ بھی کسی بچے کے لیے، یا صحت مند ہم ہیں ابھی الحمدللہ تعالیٰ، تو کسی غریب نادار کے لیے یا کمزور ڈسیبل کے لیے ہمارے دل کے اندر جذبات نہ آئے، تو یہ سمجھے کہ ہم صرف جسے میں انسان ہیں، ہمارے اندر انسانیت ہی نہیں آئی ہے۔ صحیح۔ جس وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات جو ہے کہ وہ کہا گیا ہے، اسی رحمت کی وجہ سے۔ قیامت کا دن دیکھیے آپ، قیامت کے دن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وہ لوگ بخش دیے جائیں گے
کہ جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا. اللہ فرمائے گا رحم تو میری صفت ہے اور تم نے اس پر مظاہرہ کیا ہے, واہ تم میرے بندوں پر اتنے مہربان ہو, تو بس اب ان سے کوئی نہیں پوچھنا, بس اسی نیکی پر ان کو بخش دو. یہ تو مغز اور اصل اخلاق کا ہی اصل علم ہے, اصل فیضان ہے, اور جو اللہ رب العالمین جل وعلا استعداد اور صلاحیت دیتا ہے اس کو اگر ہم جمع کریں تو وہ رحم کی طرف ہے. اور رحم ہی آپ کو نرم بات کرنے پر, صلح کرانے پر, درگزر کرنے پر, سچ بولنے پر, کسی کے کام آنے پر, یہ اور رحم نکل جائے تو بندہ پھر ایک گویا کہ مشین بن جاتا ہے جو اپنی ذات سے باہر نہیں جاتا. اور ایسے شخص کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے کہ اس کے اندر انسانیت کا وہ جذبہ ہی نہیں ہے. اور انسانیت کو اگر آپ فرد مطلق اور ون لائن اگر اس کو بیان کریں تو وہ رحمت ہی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ.